بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد مبشر اعجاز قادری اشرفی، آپ کے سامنے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ہوپنگ کف، اس کو کالی کھانسی بھی کہتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو ہوپنگ کف یا کالی کھانسی کہا کیوں جاتا ہے۔ اس کو ہوپنگ کف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کھانسی ہوتی ہے تو ہمارے پھیپھڑوں میں سے تمام تر ہوا جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ جس شدت کے ساتھ یہ ہوا خارج ہوتی ہے اسی شدت کے ساتھ واپس ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے، اور اس داخلے کے وقت ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم ہوپ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس کو ہوپنگ کف کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب پھیپھڑوں میں سے تمام ہوا خارج ہو جاتی ہے، اسی کے ساتھ ہی ہمارے خون میں آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے۔ آکسیجن لیول کم ہونے کی وجہ سے چہرے کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہو جاتا ہے۔ یہی کالا رنگ جو چہرے کا ہوتا ہے، اسی کی بنا پر اس کو کالی کھانسی کا نام اطباء کرام نے دیا۔ اس کھانسی کے ہونے کا سبب جو ہے وہ ایک بیکٹیریا ہے، اور بیکٹیریا ہمیشہ لو امیونٹی پاور رکھنے والے لوگوں پر ہی اٹیک کرتا ہے، اس لیے بچوں میں یہ زیادہ مسئلہ آتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جن کو ہوپنگ کف کی ویکسینیشن ہو چکی ہے، بعد میں ان کو پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ ان کے جسم میں اینٹی باڈیز کا کم ہو جانا ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ دوبارہ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ مرض جو ہے یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف ٹریول کر سکتا ہے۔ اس لیے جس شخص کو بھی کالی کھانسی کا ایشو ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کو اپنے سے محفوظ رکھنے کے لیے فیس ماسک وغیرہ یوز کرے، اور پبلک پلیسز پہ کم جائے، اور ایسے بچوں سے خود کو دور رکھے جو کہ ابھی چھوٹی عمر میں ہیں۔ یہ بیکٹیریا عموماً 10 ماہ سے لے کے بچوں کو اٹیک کرتا ہے، اور 12 سال کی عمر تک کے بچوں کو اس کو پیک لیول پہ اٹیک کرنے کی جو اس میں پاور ہوتی ہے۔ بیکٹیریا ہمارے برونکائی میں موجود سلیریا پر اٹیک کرتا ہے، اس کا انکوبیشن پیریڈ 7 دن کا ہے۔ مراد یہ کہ 7 دن کے بعد اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کی انیشیل علامات جو ہیں، اس کی ابتدائی علامات جو ہیں وہ آنکھوں کا سرخ ہو جانا، آنکھوں میں پانی آنا، ناک سے پانی بہنا، اور ہلکی ہلکی کھانسی کا ہونا۔ اگلے 7 سے 14 دن کے اندر یہ اپنے پیک لیول میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کی صحیح تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کا بلغم خشک کرنے والی یا پھر میوکس سے جان چھڑانے والی کوئی چیز استعمال کر لی جائے تو یہ بلغم مزید خشک ہو کے یہ بیکٹیریا اپنی افزائش کو مزید بڑھا لیتا ہے، جس سے پھر اس کے دورے 2 سے 3 دن کے بعد ہی شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ انکوبیشن پیریڈ کے بعد جو 2 ہفتے کا وقفہ ہے، اس دوران باریک نالیوں یعنی کہ برونکائی سے بلغم جو ہے وہ ٹریکیا میں جمع ہو جاتی ہے، جو کہ بڑی نالی ہے سانس کی۔ تو جب یہ وہاں پہ جمع ہوتی ہے تو پھر نہ رکنے والی کھانسی کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں مرض کا دورہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، اور اس کا ناک بند ہو جاتا ہے، منہ سے لیسدار بلغم نکلتی ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ مریض کے منہ سے اتنی لیسدار رطوبت نکلتی ہے کہ اس کے منہ سے لے کے پاؤں تک اس کی تار بن رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہلکا بخار رہنا بھی ایک بڑی ہی اس کی تشخیصی علامت ہے۔ یاد رکھیں، کالی کھانسی یا ہوپنگ کف کا دورہ کھانے کے فوراً بعد بڑھ جاتا ہے۔ بچے یا بڑے کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں جو کہ ہوپنگ کف میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو تب تک سکون نہیں ہوتا جب تک ان کو کہہ نہ آ جائے۔ آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ یاد رکھیں، ہوپنگ کف کا علاج اس کی خوراک بدلنے سے ہی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس میں غذا بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اس لیے غذائی طور پہ ان چیزوں کا استعمال لازم ہے جو میں آپ کو عرض کروں گا۔ یہاں پر ایک آپ کو طب یونانی کا نسخہ بتاتا ہوں جو کہ آپ کے کچن میں موجود انتہائی سادہ سی چیز ہے، اور یہ ایک مفرد دوا ہے۔ ہر گھر کے کچن میں سرخ مرچ موجود ہوتی ہے۔ سرخ مرچ کو آپ نے توے پہ جلا کے راکھ بنا لینا ہے۔ یاد رکھیں، جب اس کو جلائیں تو اس کے اوپر پیالہ اوندا لازمی ڈال لیں، کیونکہ اس سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ گھر والوں کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ جب آپ اس کو جلا لیں گے، چند شہد شامل کر لیں، اچھی طرح باریک کر لیجئے گا، یہ ایک معجون بن جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو چنے کے دانے کے برابر صبح، دوپہر، شام یا 4 مرتبہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ دوسری تیسری خوراک میں اس سے فرق پڑ جائے گا، اور 2-3 دن میں یہ کھانسی بالکل چلی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، اس کے ساتھ جیسا میں نے عرض کیا، غذا بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ کالی کھانسی کے مریض کو کبھی بھی آپ
بلغمی چیزیں نہ دیں، بلغم خشک کرنے والی چیزیں نہ دیں۔ آپ اس کو پکوڑے کھلائیں، آپ اس کو بڑا گوشت کھلائیں، آپ اس کو اچار کے ساتھ روٹی کھلائیں، آپ اس کو دہی بڑوں کے ساتھ روٹی دے سکتے ہیں، آپ ترشا دے سکتے ہیں، آلو بخارا کی چٹنی دے سکتے ہیں، آپ اس کو سکنجبین پلا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ مرض جو ہے یہ اس غذا کے ساتھ اگر آپ ٹریٹ کریں گے اور ساتھ یہ دوا دے دیں گے، بچوں کے لیے جیسا میں نے عرض کیا چنے کے دانے برابر، اور بڑوں کے لیے 2 گرام کے برابر آپ صبح دوپہر شام اس کو کھانا کھانے کے بعد دیں، انشاءاللہ اس سے ہوپنگ کف مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ نسخہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس متعلق سوال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے امیونٹی پاور کو بڑھا دیتے ہیں، جس سے ایسا ماحول ہی طب یونانی فراہم نہیں کرتی بیکٹیریل پیراسائٹ کو یا وائرل پیراسائٹ کو جو کہ جسم میں اپنی افزائش کو بڑھا سکے۔ اس دوا کے ساتھ ہمارے ریسپائریٹری ٹریک کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور ایسے ماحول میں بیکٹیریا کبھی بھی اپنی افزائش نہیں کر سکتا اور مریض جو ہے وہ اپنی تکلیف سے بہت جلدی نکل آتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔